AIDS اور PLFS کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اثاثے ہیں اور کنزمپشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنسبت سب سے کم ہے۔ تعلیمی اداروں میں میڈم 15 اور 24 سال کی عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کی صرف 29%، شیڈول کاسٹ کی 44%، ہندو OBC کے 51% اور ہندو اپر کاسٹ کی 59% ہے۔ ہائر ایجوکیشن مسلمانوں کا انرولمنٹ صرف 5% ہے۔ PLFS کا 2018-19 کا ڈیٹا ویژن پلس بتاتا ہے کہ مسلمان 22% تھے، 2022-23 میں 15% ہو چکا ہے۔ سیلف ایمپلائمنٹ میں مسلمان ہندو سکھ سے زیادہ 58.4% ہے۔ ریگولر ویج ایمپلائمنٹ میں سب سے کم مسلمان 15% اور کیجول لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان 26% ہے۔ تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائمنٹ میں لاس ہو رہا ہے ایمپلائمنٹ کا۔ مسلمان نوجوانوں کو نہ روزگار ملتا ہے، نہ تعلیم کے مواقع، نہ حکومت ان کو کوئی تربیت سہولت دی جاتی ہے۔ میں مودی حکومت کو ایک مسلمانوں کے اچھوت بنا دیا ہے، نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے، نہ ملک کی ترقی میں ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے۔ میں میڈم مائنورٹی ویلفیئر منسٹری میں 2023-24 میں 38% کی بجٹ میں کمی کر دی گئی، 5,000 سے 3,000 کروڑ کر دیا گیا۔ اس سال کے بجٹ میں صرف 600 کروڑ کا اضافہ کیا گیا، مگر 23-24 کے بجٹ کے لیول پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے۔ یہ مودی حکومت کی بدنیتی اور جھوٹا کمٹمنٹ ہے، جھوٹا کمٹمنٹ اقلیتوں کے تعلق سے۔ تعلیم کے اقلیتی اسکالرشپ میڈم اقلیتوں کے غریب طلباء اور طالبات کو جیت رقم میں کمی کر دی گئی۔ 2019 میں مودی نے کہا تھا کہ ایک اور اسکالرشپ دیے جائیں گے، اب سے 58 لاکھ دیے جا رہے ہیں۔ 47% اقلیتی اپلیکینٹس کو ہر سال اسکالرشپ سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ 10 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈریون کرو، ڈیمانڈ ڈریون کے لیے صرف 3,000 کروڑ کی ضرورت ہے، مگر یہ حکومت سچائی کو اور ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہے۔ 2007 اور 8 سے مائنورٹی اسکالرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پری میٹرک اسکالرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری لیول پر ہوتا ہے، حکومت نے 9th کلاس سے پری میٹرک اسکالرشپ پیش دے رہی ہے۔ NDMC کی اکویٹی میڈم 800 کروڑ ایک مذاق ہے۔ PMGAY میں 910 کروڑ دیے گئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ انڈر ڈیولپ ایریا ہے، اور آپ مذاق کریں اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کر۔ حج میں 97 کروڑ۔ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ایک لائسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے، بلڈنگ سلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے، مینا مزدلفہ میں کمپنی کے سلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ختم کیا جائے اور CBI سے انکوائری کروائی جائے۔ مودی حکومت کو اقلیتوں بالکل مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے۔ آپ کیسے وکست بھارت بنائیں گے اگر 17 کروڑ مسلمان نفرت کریں گے؟ میڈم پوری سپیچ میں فائنانس منسٹر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے۔ آج ہمارے دیش میں 66 لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں، 46 ملین بچے سنٹرڈ ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے، 25 ملین بچے ویسٹڈ ہیں۔ معصوم بچوں کی یہ بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر اعظم بن گیا۔ LTC long term capital gain tax madam was decreased from 20 to 12.5%. However, the indexation benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001. This will be detrimental to the growth of real estate, limit household capital formation and impact employment generation in construction sector. This change in LTCD is a quasi-wealth tax on household, particularly the middle class. انٹرنشپ پروگرام میڈم 5 سال میں آپ 1 کروڑ لوگوں کو انٹرن کریں گے، یعنی ایک کمپنی کو 4,000 لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے؟ It is unachievable. Will it be based on market cap, revenue, employee size? Maybe Prime Minister Modi is saying to Agniveer to do internship after 4 years of service in armed forces. Madam, 21 million people have given up all hope and stopped looking for jobs. This brings down to 9% eligible population that is either employed or they are looking for jobs. Maybe Finance Minister can introduce a Berozgar tax and tax unemployed as well. No significant increase for social welfare, healthcare. It looks like Prime Minister Modi is saying, देश की middle class की संपत्ति पर पहला हक हमारे allies का है. In real terms, when adjusted to inflation, the allocation of health AB, PMJ has declined. Modi is saying he said heal India during G20. The reality is India is hurting. Madam, this government wants to increase FDI from China. Is the Prime Minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling points out of 65 in Ladakh? Maybe the Prime Minister wants the Chinese monopoly Indian markets. Import from China have crossed 101 billion 2024. Prime Minister Modi says Hello India, but in reality the budget has shown that Modi government policy is Hello India. Gharib, middle class, farming, city dwellers, men and women,
सब मोदी को झेल रहे हैं। मैडम, in the current financial year, in February 5th, 15,993 MSMEs have been closed. Total MSMEs closed have 35,680. Andhra Pradesh bifurcation. This parliament passed a law. For last 10 years, Modi government has shown their intellectual dishonesty in not giving ITR, IIM, Byron Steel Factory, Railway Code of Hajipet, recognition of Palmaru as National Institute Project. This shows intellectual dishonesty of this government. Madam, I end my speech by quoting a famous poet and amending certain verses. 133 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों, सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं। 133 करोड़ इंसानों, कब तक ये खामोशी? चलते फिरते जिंदानों, गरीब खवातीन, नौजवानों, किसानों से रोने की सदाएं आती हैं। जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है, किसके नैन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है? काश तुम भी समझो, काश तुम भी जानो किस कदर भयानक है जुल्म का ये भक्त। देखो रक्त से आती सुहान देखते ही जाओगे, होश में ना आओगे। और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे, तो शायद इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जान जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया मैडम।